دیکھیں رمضان کے مہینے میں قیام اور سیام کی یہ فضیلت ہے کہ جو انسان ایمان کے ساتھ نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے اور رمضان کے مہینے میں سیام اور قیام مطلب روزہ رکھے اور رات کی نماز پڑھے، قیام کرے مطلب کھڑا رہے عبادت کے لیے، نماز کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے شخص کا حساب و کتاب صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اور صدیقین اور شہداء درجات کے اعتبار سے انبیاء کے بعد کے درجے ہیں۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے سورہ نساء کے اندر فرمایا کہ جو درجات بیان کی اس میں ہے والنبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انبیاء، صدیقین، شہید اور نیک لوگ۔ تو صدیقین اور شہداء یہ انسانیت کی دوسری اور تیسری ٹائپ ہے، سب سے بہترین لوگوں میں جن کا اللہ کا انعام ہوا، جس کے تعلق سے ہم ہر روز نماز میں دعا کرتے ہیں سورۃ الفاتحہ کی شکل میں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ہمیں سیدھی راہ چلا، ان لوگوں کے راستے اور راہ پہ چلا جن پر تیرا انعام ہوا۔ اور وہ انعام والے لوگ کون ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ سے ہم روز دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کے طریقے پہ چلا جن پہ تیرا انعام ہوا۔ تو انسان ان انعام والے لوگوں میں سے دو کی کیٹیگری میں جا کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور ان کے ساتھ انشاءاللہ روز قیامت حساب اور کتاب ہوگا۔ جو انسان رمضان کے مہینے میں ایمان کے بعد نماز قائم کرنے کے بعد زکوٰۃ ادا کر کے جو ہے نماز اور روزہ کرے رمضان کے مہینے میں، اس کا حساب سیکنڈ اور تھرڈ جس کو کہیں گے، دوسرا اور تیسرا نمبر انسانیت میں نیکوکاروں میں جو ہوتا ہے ان کے ساتھ ہوگا۔ یہ بہت ہی عظیم اور بہت بڑی فضیلت ہے اس ماہ رمضان کی، اس کی خاص عبادت روزے کی، اور اس میں خاص طور سے رات میں نماز قائم کرنے کی۔ رمضان کی اہم ترین فضیلتوں میں سے سب سے بڑی اہم فضیلت کیا ہے؟ رمضان کی دیکھیے یوں تو بہت سارے فضائل ہیں، اس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، لیکن اگر رمضان کی ایک اہم فضیلت اگر ہم لیں، بہت بڑی فضیلت جس کو ہم کہیں گے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے۔ یہ اس کی سب سے بڑی فضیلت، مطلب ایک فرض عبادت کے بعد، کیونکہ قرآن تو وہ کتاب ہے جو ہم کو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج پر کیسے قائم رہے، کیسے ادا کرے، کیا کرے کیا نہ کرے، اس کی سب باتیں بتاتی ہے، اس طرح متوجہ کرتی ہے، توحید کی دعوت دیتی ہے۔ یہ تو جس کو کہیں گے سر چشمہ ہے تمام چیزوں کا، سورس ہے۔ تو رمضان کی اگر سب سے بڑی فضیلت اگر ہم لے لیں فرض عبادت کے بعد، تو وہ نزول قرآن ہے۔ اس مہینے میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے نا، اور اسی لیے اس مہینے کو شہر رمضان شہر القرآن کہا جاتا ہے۔ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ، مطلب یہ وہ مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا۔ اور ظاہر سی بات ہے جب کوئی چیز کسی وقت نازل ہوتی ہے تو اس سے اس کا گہرا تعلق اور رشتہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے بنائے، ان 12 مہینوں میں سے اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب کے نزول کے لیے دنیا میں بھیجنے کے لیے جس مہینے کا انتخاب کیا وہ مہینہ رمضان کا تھا، اور وہ رات قدر کی رات تھی جس میں اللہ رب العزت نے پہلی مرتبہ اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر غار جو آپ جو ہے ہرا کے اندر تھے وہاں جو وحی بھیجی، اور وہی بھیج کر جو ہے اس کتاب کا نزول شروع کیا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں اللہ نے نازل کی۔ تو اس مہینے کا بہت گہرا تعلق قرآن سے ہے، اس لیے کہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے جو اپنی آخری کتاب ہدایت ہے انسانیت کے لیے، اس کو بھیجنے کے لیے جس منتھ کا سلیکشن اور انتخاب کیا، وہ منتھ، وہ سلیکشن، وہ مہینہ رمضان کا تھا۔ یاد رکھیے اس سے بڑی کوئی فضیلت اس مہینے کی نہیں ہو سکتی، لیکن اس سے بڑی کوئی افسوس کی بات بھی نہیں ہے کہ اس کتاب سے ہمارا بہت ہی ہلکا تعلق ہے، جس کتاب کو اللہ نے اس مہینے میں نازل کیا۔ کچھ لوگ اس مہینے میں کچھ حد تک اس کتاب سے تعلق رکھتے ہیں، باقی اکثر کا یہ حال ہے کہ وہ تو اس مہینے میں بھی اس سے تعلق نہیں، اور باقی دیگر 11 مہینوں میں تو کوئی پرواہ نہیں ان کو کیا ہو رہا ہے۔ تو اس بات کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے، رمضان کی سب سے بڑی فضیلت اس ماہ میں قرآن کا نازل ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ قرآن جو رمضان میں نازل ہوا، اللہ نے اس کے تعلق سے قرآن میں ہی فرمایا، سورۃ البقرہ آیت نمبر 125 میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس بینات من الھدی والفرقان۔ رمضان وہ مہینہ تھا جس میں قرآن کو اللہ نے نازل کیا انسانیت کی ہدایت کے لیے، ٹھیک ہے، ھدی للناس بینات من الھدی والفرقان، اور یہ بینات ہیں، ٹھیک ہے، واضح دلائل ہے اس کے اندر،
اور فرق کرنے والی کتاب ہے، حق اور باطل میں، سچ اور جھوٹ میں، اچھائی اور برائی میں، ٹھیک ہے، اور جنتی اور جہنم میں فرق کرنے والی کتاب، ٹھیک ہے۔ تو یہ کتاب جو ہے فرقان ہے، یاد رکھیں۔ اس فرقان کا، اس قرآن کا، اس کتاب کا، اس تنزیل کا نزول اللہ رب العزت نے اس مہینے میں انتخاب کیا، یہ سب سے بڑی فضیلت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں اس کتاب کو، جو اسی مہینے میں نازل ہونا شروع ہوئی تھی، ہر سال جبرائیل علیہ السلام آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا قرآن سناتے جتنا نازل ہوا، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دہراتے جتنا قرآن آپ پر نازل ہوا۔ اور روایتوں میں آتا ہے جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری رمضان آپ نے پایا، اس کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا، اس سال جبرائیل علیہ السلام نے 2 مرتبہ ریپیٹ کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو 2 مرتبہ سنا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جبرائیل علیہ السلام بھی آ کے قرآن سنتے اس مہینے میں خاص طور سے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قرآن اس مہینے میں ختم کیا کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس مہینے کو ایسا مہینہ بنا دیں کہ اس مہینے میں ہم ایٹ لیسٹ کچھ نہ ہو سکے تو ایک ٹائم قرآن کو ختم کریں، اور کوشش یہ کریں کہ ہر رمضان ہم میں کچھ اپڈیشن لائیں کہ اگر میں نے رمضان میں قرآن کو مکمل طور سے ختم کیا، الف لام میم سے لے کر سورہ ناس تک ختم کیا، تو کوشش یہ کروں کہ رمضان نہیں ہو سکے تو ترجمے کے ساتھ پڑھوں، کیونکہ ہم لوگ عربی نہیں جانتے، لہذا ترجمے کی ضرورت پڑتی ہے، ترجمے کے ساتھ پڑھوں، یا یہ کوشش کروں کہ ترجمے سے اگر قرآن رمضان میں کم از کم نہ ہو سکے تو بعد رمضان کے لیے ایسی تیاری کروں کہ رمضان کے بعد قرآن کو ایک بار ترجمے سے ختم کروں آنے والے رمضان تک، اگر رمضان میں ترجمے کے ساتھ، یا تو بعد رمضان کم از کم سال میں ترجمے کے ساتھ، یا رمضان میں ترجمے کے ساتھ اور بعد رمضان ایک تفسیر ختم کروں ایک سال میں، پھر اگلے رمضان ایک قرآن ختم ہوا، پھر اس کی کوئی ایک تفسیر آنے والے، مطلب رمضان میں قرآن ختم ہوگا پھر تفسیر، یہ معمول بنانا چاہیے۔ اور ہمیں اگر رمضان میں ہم قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن سے گہرا تعلق جوڑتے ہیں تو یہ تعلق صرف برکتوں کے حد تک نہ ہو، برکت تو قرآن کا پڑھنا لاتا ہی ہے، رحمتیں تو قرآن کا پڑھنا لاتا ہی ہے، اور رزق میں اضافہ قرآن کا پڑھنا لاتا ہی، چونکہ اللہ کا سب سے افضل ذکر ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ وہ کتابیں جو کتاب ہدایت ہے، ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھیں گی۔ جی، تو اس کتاب کو بار بار پڑھنا ہے، یہ تو ایک ایسی گائیڈ بک ہے جو ہمیں دی گئی، جیسے کہ ایک مسافر ہوتا ہے، سفر کے لیے نکلتا ہے، اپنے ملک سے دوسرے ملک جاتا ہے، وہ گائیڈ بک رکھتا ہے، وہ گائیڈ بک کو کھول کر دیکھ لیتا ہے کدھر جانا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے۔ یہ قرآن گائیڈ بک ہے اس دنیا میں، مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے۔ لیکن یہ کتنے افسوس کی بات ہے، امت مسلمہ کا اکثر طبقہ عربی زبان پڑھنا ہی نہیں جانتا ہے۔ ناظرین قرآن جس کو کہیں گے، سمجھنا ہے تو ایک دوسرا فیز ہے، سیکنڈ فیز ہے ناظر قرآن، وہ ہم نہیں جانتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑی شرمناک بات ہے، بہت شرمناک بات ہے، کیونکہ یہ ہماری مذہبی کتاب ہے، اور اس مذہبی کتاب سے ہمارا اتنا دور کا تعلق، بہت دور کا۔ جبکہ ہم دوسری زبانوں کو سیکھتے ہیں، دوسری زبانوں کو سمجھتے ہیں، دوسری زبانوں میں مہارت حاصل کر لیتے ہیں، لیکن عربی کا ہمیں ناظرہ بھی نہیں آتا ہے۔ رمضان کا مہینہ جب آئے، کم از کم یہ تو ہمیں فیلنگز آئے کہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، تو اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں، کیا قرآن کی خدمت کر رہے ہیں، کیا اس کے لیے ہم کر رہے ہیں، کیا اس سے ہدایت حاصل کر رہے ہیں، کیا اس کو دوسرے تک پہنچا رہے ہیں۔ اور قرآن کے کچھ حقوق ہے، یاد رکھیں، اس کی کچھ رائٹس ہے قرآن کی، کیا وہ حقوق ہم ادا کر رہے ہیں؟ اس پر ایمان لانا اس کا سب سے بیسک رائٹ ہے، بیسک حق ہے، ایمان لانا، ٹھیک ہے، اس کی تلاوت کرنا، ٹھیک ہے، اس کو سمجھنا، چونکہ ہم کو عربی نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو سمجھنے کے بعد اس میں تدبر غور و فکر کرنا، اس کو انسانیت تک پہنچانا، یہ اس کے حقوق ہے، یاد رکھیں۔ لیکن آج ہم جو قرآن کو نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ایمان کا تو دعویٰ سب کا ہی ہے ماشاءاللہ، لیکن ایمان سے آگے کیا، قرآن کا پڑھنا، پھر اس کا سمجھنا، پھر اس میں غور و فکر کرنا، اس کو انسانیت تک پہنچانا، یہ ساری چیزیں اس کے حقوق ہے، یاد رکھیں، اس کے حقوق ہے، لیکن حقوق ہم ادا نہیں کرتے ہیں۔ جبکہ ہر رمضان ہمیں یاد دلا رہا ہے کہ مسلمانوں رمضان آ گیا، قرآن کا مہینہ آ گیا، اب تمہیں کم از کم اپنے آپ کو ریوائز تو کرنا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جو آخری کتاب اسی مہینے میں نازل ہوئی، اللہ نے اس مہینے کو اس کے لیے چنا۔ اور رمضان میں کبھی کبھی تراویح کے لیے بھی جاتے ہیں، لیکن اللہ رحم کرے، وہ تراویح کی بھی کیا رفتار ہوتی ہے کہ تراویح تو قرآن کی تلاوت ایک طرف رہی، ایسا لگتا ہے ایکسپریس بس چل رہی ہے اور بس جلدی جلدی قرآن ختم کرنا ہے۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے اس مہینے کی۔ پھر کہاں گئی یہ فضیلت؟ کہاں گیا اس قرآن کا سمجھنا؟ کہاں گیا اس کا تلاوت کرنا؟ کہاں گیا اس کا حفظ کرنا، یاد کرنا؟ کہاں گیا اس کو راتوں میں کھڑے کر نمازوں میں پڑھنا؟ بس رمضان آیا تو ہمیں کھانا پینا یاد آیا، تھوڑی بہت تلاوت ہوگی تو ہوگی ماشاءاللہ، اور اس کے بعد سمجھنا وغیرہ تو یہ تو ہمارا کام ہی نہیں ہے، اس لیے کچھ لوگوں نے ہمیں بتا دیا کہ قرآن ہم سمجھ ہی نہیں سکتے، پھر اسے نہیں۔ یقیناً قرآن کی گہرائی میں جانا یہ علماء کا کام ہے، وہ اس کے معنی مفہوم گہرائی میں جا کے سمجھ سکتے ہیں،
لیکن سرے سے یہ کہنا قرآن کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا ہے، یہ تو بہت بڑی بیوقوفی ہوں گی. جبکہ ہم خود جو لوگ یہ کہتے ہیں نا قرآن کو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے، وہ خود ایسے واقعہ سناتے ہیں کہ ایک غیر مسلم تھا، قرآن کو پڑھا اور ہدایت کی طرف آ گیا. سوال یہ وہ قرآن کو پڑھ کے ہدایت کی طرف آ رہا ہے، اور ہم لوگ کیسے ہدایت نہیں حاصل کر سکتے؟ پھر اس سے غیر مسلم کی ہماری کتاب کو پڑھ کے وہ ہدایت کی طرف آ رہا ہے، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسے سمجھ نہیں سکتے، ہے نا؟ تو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں قرآن کو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے، لہٰذا جب سمجھ نہیں سکتے تو پڑھ کر خالی پڑھنے کے حد تک اپنے آپ کو رکھو. اور چونکہ بہت بڑی کتاب ہے، یقیناً بڑی کتاب ہے، عظمت والی کتاب، لیکن بڑی کا معنی یہ تھوڑی کہ اس کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا، پڑھا ہی نہیں جا سکتا. تو بہرحال یہ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں اس کتاب کا نزول کے لیے چنا، اور انسانیت کے لیے کتاب ہدایت ہے، کہا ھدی للناس، انسانیت کے لیے ہدایت، دینی کا صرف مسلمانوں کے لیے ہدایت ہے. اس آخری کتاب کو اللہ نے انسانیت کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا، تو اس کتاب کے حقوق کو ہمیں ادا کرنا چاہیے. کم از کم کچھ نہ صحیح تو رمضان کا یہ مہینہ ہمیں یہ یاد دلائے کہ ہمیں اس قرآن کا یہ حق ادا کرنا ہے، کہ ہمیں کچھ نہ کچھ اس کے لیے کرنا ہے، چاہے کسی بھی قسم سے ہو. اور کوشش یہ کرے کہ ہم قرآن کو سیکھنے سکھانے کا نظم بنائیں، اس کو سمجھے. یہ گائیڈ بک ہے، اندازہ لگائیے ایک ٹریولر، ایک مسافر اپنی گائیڈ بک سے اگر دور ہو تو اس کے لیے بہت ممکن ہے کہ لوگ اسے دھوکہ دیں گے اس کے سفر میں. بالکل. تو اسی طرح شیطان بھی تو ہمارے پیچھے لگا ہے. اگر ہم قرآن کو یہ کہہ دیں گے ہم سمجھ نہیں سکتے تو اس کو تو ہم نے وہ کر دیا جو اس کے دل کی بات تھی شیطان کی. یقیناً میں پھر کہہ رہا ہوں، اس کی گہرائی میں جانا، اس کے معنی مفہوم کو سمجھنا، اس سے مسائل کو اخذ کرنا یہ علماء کا کام ہے. لیکن جو علماء نے ترجمے کیے، کیا وہ ترجمہ بھی ہم نہیں سمجھ سکتے؟ بالکل سمجھ سکتے، ہمارے لیے کیے گئے، اس کے لیے ایک علم کی ضرورت ہے، وہ ہے اس زبان کا جس زبان میں ترجمہ ہے. لیکن یہ افسوس کی بات ہے، یہ شیطان کا ایک، جس کو میں کہتا ہوں یہ ایک شکنجہ ہے، حربہ ہے، چال بازی ہے کہ مسلمانوں کو قرآن سے دور رکھنے کی اس نے یہ چال چلی اور کہا کہ قرآن کو تم نہیں سمجھ سکتے. رمضان کا مہینہ کم از کم جب آتا ہے، اس فضیلت کو ہم یاد کریں کہ نزول قرآن کی شکل میں اللہ نے جو ہمیں نعمت اور جو انعام عطا کیا ہے، اور جو ایک قسم کی امانت ہے ہمارے پاس جو انسانیت تک ہمیں پہنچانا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کو انسانیت میں عام کیا. اس زمانے کے جو ہے، ظاہر سی بات ہے، آپ جب آئے کوئی مسلمان نہیں تھا، آپ نے جن کو بھی بتایا وہ پہلے غیر مسلم ہی تھے، اس کے بعد وہ اسلام میں آئے، ان تک پیغام پہنچایا. ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ اس کتاب کو ہم سمجھے، اس کو پڑھے، اس کو جانے، اس کے معنی مفہوم کو سمجھے، اس میں غور و فکر کرے، اور اس کے میسج سندیش، اس کے پیغام کو لے کر ان عالم اسلام تک پہنچایا رکھیے. لیکن شیطان نے ہمیں ہی ایسی غلط فہمی میں آج ڈال دیا، ہم ہی قرآن سے دور ہیں، اس کی تعلیمات سے دور ہیں. بلکہ بہت زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر مثال کے طور پہ کوئی یہ پوچھ لے کہ قرآن میں کتنی صورتیں، تو میں سمجھتا ہوں اکثر لوگ نہیں بتا پائیں گے کتنی صورتیں ہیں. نام تو دور کی بات ہے، کتنی ہیں، کوانٹیٹی، نمبر آف صورتیں، کتنے سورہ ہیں قرآن کے اندر. لوگوں کو نہیں پتا کہ اس میں 114 صورتیں ہیں، وہ نہیں پتا. کسی سے یہ پوچھا جائے کہ قرآن کی 10 صورتوں کے نام بتاؤں، تو میں سمجھتا ہوں 2-4 بتا پائیں گے. ایک سورہ فاتحہ کا بتا پائیں گے، اور سورہ اخلاص کا بتا پائیں گے، اور یاسین بتا پائیں گے، سورہ رحمان بتا پائیں گے، ٹھیک ہے، اور 4 خل بول دیں گے وہ بھی، لیکن نام بھی نہیں ہوئی. یہ حالت. تو اس کتاب سے بہت غفلت ہم نے برتی، جو کہ اس مہینے کی سب سے بڑی فضیلت. تو ایٹ لیسٹ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جب رمضان آئے تو اس کتاب سے ہمیں تعلق یہ جوڑے، جہاں ایک بار اس کو ہم تراویح کی شکل میں سنتے ہیں یا ذاتی طور سے تلاوت کرتے ہیں، جو کہ سنت بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے رمضان قرآن پڑھتے اور ایک قرآن ختم کرتے. ہم کیا کریں؟ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھنے کا ایک سلسلہ شروع کریں. کم از کم رمضان میں نہ ہو سکے بعد رمضان ایک ترتیب بنائیں، روز ہم کچھ نہ کچھ معنی کے ساتھ سمجھیں، نہ صرف سمجھیں گے، تفسیر بھی پڑھیں گے. تو انشاءاللہ آنے والے سال تک، ایک سال میں ایک تفسیر یا ایک ترجمہ ختم ہوگا. اگلے رمضان جب قرآن پڑھا جائے گا، بہت ساری باتیں جو کانوں میں سنائی دیں گی وہ سمجھ میں بھی آنے لگیں گی. پھر انشاءاللہ عزیز اس سمجھ کے مطابق زندگی میں تبدیلی آئیں گی. لوگ ہمیں گمراہ نہیں کر سکتے. اور قرآن کو چھوڑ دینے والے کے تعلق سے میں مثال دوں گا، یہ اس طرح سے ہے. ایک انسان اپنے ملک سے نکلا، دوسرے ملک میں آیا، جس ملک سے آیا اسے گائیڈ بک دی گئی، یہ گائیڈ بک کے حساب سے عمل کرو. اس نے اس گائیڈ بک کو چھوڑ دیا. جب وہ شہر میں پہنچا، گائیڈ بک کو بند کر دیا اور اس کو اٹھا کے رکھ دیا، اور اس کے بعد لوگوں سے راستہ پوچھ رہا ہے کہاں جاؤں کہاں جاؤں، اور لوگ اسے مختلف راستے بتا کر دھوکہ دے رہے ہیں، اس کا مال لوٹ رہے ہیں، اس کو جو نقصان کر رہے ہیں. اس کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے. لیکن بڑی تعجب کی بات ہے، مسافر سمجھ نہیں رہا کہ گائیڈ بک ہے، نکالے شروع ہو جائے. بس یہی کرنا ہے مجھے اور آپ کو مسلمانوں کو کہ اس قرآن سے تعلق جوڑ لینا ہے. رمضان و مہینہ بن جائے جس سے تعلق جڑ جائے، یہ تعلق چلتا رہے چلتا رہے چلتا رہے.
اور ہم جو ایک مضبوط تعلق اس مہینے میں اس کتاب سے قائم کر لیں، تاکہ انشاءاللہ عزیز آنے والی زندگی میں باقیہ 11 مہینے ہم شیطان کے شکنجے سے، اس کی چال بازیوں سے، اس کے جو ہے پھنسانے سے اپنے آپ کو محفوظ کرے، اور اس کے بعد انشاءاللہ عزیز ہم خود ہدایت یافتہ اور اپنی نسلوں کو ہدایت کے اوپر قائم رکھنے کی ہم کوشش کریں، اور لوگوں تک، انسانیت تک اس کا پیغام پہنچائیں۔ یہ تو بات ہو گئی رمضان کی اہمیت کی۔ رمضان میں قرآن کا نزول ہوا، یہ سب سے بڑی اہمیت ہے رمضان کی۔ میں چاہوں گا کہ قرآن کے بارے میں کچھ آپ روشنی ڈالیں، قرآن کی اہمیت و فضیلت کے بارے میں۔ کچھ باتیں تو آپ نے پیش کری، لیکن جیسے نماز، اگر نماز کا ترک کرتا ہے کوئی آدمی، نماز کو جان بوجھ کے چھوڑتا ہے، جیسے اللہ کے رسول کے، جیسے کسی نے نماز کو چھوڑ دیا، جان بوجھ کے چھوڑ دیا، تو وہ ہم سے نہیں۔ تو کیا قرآن کا پڑھنا واجب ہے، فرض ہے، یا سنت ہے، یا قرآن نہیں پڑھتا ہے کوئی آدمی، سرے سے ہی نہیں پڑھتا، تو اس کے لیے کیا وعیدیں ہیں؟ دیکھیے، قرآن کا پڑھنا تو ہم پر فرض ہے، کیونکہ اللہ کی کتاب ہے، بالکل اس کا حق ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے، ہمارے لیے اس کا پڑھنا فرض ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ویسا فریضہ نہیں ہو جو 5 فرائض اسلام کے، توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، لیکن یہ وہ کتاب ہے جو بتاتی ہے یہ چیزیں کیسی کرنا اور اس کا حکم، جیسا نماز، توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، ہمیں کیسے پتا چلا یہ فریضہ چیزوں کی طرف جانے کا یہ مین بنیاد ہے۔ قرآن نے تو کہا نماز قائم کرو، پھر آپ نے فرمایا کہ نماز فرض ہے۔ قرآن نے تو کہا حج کرو، پھر آپ نے فرمایا حج فرض ہے ایک بار زندگی میں۔ قرآن نے تو کہا زکوٰۃ دو، پھر آپ نے بتایا کتنی دو، کیسے دو، زکوٰۃ فرض ہے۔ تو قرآن تو وہ مین بک ہے جو اشارہ کر رہی ہے۔ اب قرآن نہ پڑھنے کی کیا نقصانات ہو سکتے ہیں؟ ایک تو اللہ نے فرمایا قرآن کے اندر، جو قرآن نہیں پڑھتا اس کی معیشت ہم زن کا، اس کی دنیا کی زندگی ہم برباد کر دیتے ہیں۔ یعنی ایک طور سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ 5 پلرز کی بیس قرآن ہے، اسی پہ تو پلرز ہیں جی۔ تو قرآن جو نہیں پڑھتا، اللہ اس کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہے۔ معیشت زن کا قرآن نے کہا، وَنَحْشُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور روز قیامت اس کو اندھا اٹھائیں گے اللہ تعالیٰ۔ اللہ اکبر۔ ایسا اندھا اٹھیں گا روز قیامت، چونکہ دنیا میں آنکھیں ہوتے ہوئے اس نے اللہ کلام کو نہیں پڑھا۔ اسی طرح ایک جگہ کہا کہ جو اللہ کے ذکر سے آراز کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ایک شیطان حاوی کر دیتا ہے، اور وہ ہمیشہ قرین اس کے اوپر چپکا ہوا رہتا ہے، ہمیشہ اس کے اوپر سوار رہتا ہے، اس کو ہدایت کی طرف نہیں جانے دیتا ہے۔ قرآن کا نہ پڑھنا دنیا کی زندگی برباد کرنا ہے، قرآن کا نہ پڑھنا اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنا ہے، قرآن کا نہ پڑھنا دنیا کی اندھیرے کی وجہ، قرآن کا نہ پڑھنا نور سے دوری ہے، قرآن کا نہ پڑھنا آخرت میں اندھا اٹھائے جانے کی وجہ، قرآن کا نہ پڑھنا قبر کے اندر سب سے پہلے عذاب ہونے کی وجہ۔ بہرحال یہ بڑی اہم چیز ہے، یہ فرائض ہے، اس کو ہمیں سمجھنا ہے، اس کے حقوق ہم کو ادا کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر۔ کوئی انسان قرآن کے متن کو پڑھے صرف، اور ایک شخص ہے جو قرآن کے متن کو صرف پڑھتا ہے، اور ایک شخص ہے قرآن کو پڑھتا ہے اور اس کو سمجھتا بھی ہے، تو دونوں میں کیا فرق ہے؟ دونوں کے نیکیوں میں کیا کچھ کمی یا زیادتی ہے؟ دونوں کے اندر کیا فرق ہے؟ دیکھیے، جو شخص قرآن کو پڑھتا ہے صرف، وہ بھی اس کا ثواب اٹھاتا ہے، چونکہ ہر حرف پہ 10 نیکی ہے، لیکن جو شخص قرآن کو سمجھ کر پڑھتا ہے، در حقیقت وہ اس کی حقیقت کی طرف جا رہا ہے، جس لیے قرآن آیا ہے۔ قرآن اس لیے آیا ہے کہ اس کو سمجھ کے لوگ زندگی میں عمل میں لائے، تو قرآن کا پڑھنا، سمجھنا، اس میں غور و فکر کرنا، اس کو عمل کرنا، اس کو دوسرے تک پہنچانا، یہ اس کے حق ہے۔ تو جو شخص قرآن پہ کو سمجھتا ہے، در حقیقت وہ اس کے بیس پر جا رہا ہے، اس کے ریالٹی کی طرف جا رہا ہے، اس کو سمجھنے کی طرف جا رہا ہے، جو کہ سمجھنا ہی بیس بنے گا اس کا عمل کرنے کے لیے۔ تو ظاہر سی بات ہے، جو انسان خالی قرآن پڑھ رہا ہے اس کو بھی اجر ہے، لیکن جو شخص قرآن کو سمجھ کے پڑھ رہا ہے، در حقیقت وہ اس کے ریئل ایسنس کو پڑھ رہا ہے۔ تو قرآن آیا ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے، ہدایت مطلب صراط مستقیم پہ چلانے کے لیے، سیدھا راستہ بتانے کے لیے، اور اس پہ کیسے قائم رہا جائے وہ بتانے کے لیے۔ اب انسان اگر اس کا معنی نہیں سمجھے گا تو کیسے اس صراط مستقیم پر رہے گا؟ یہ مثال ایک اپوائنٹمنٹ لیٹر آپ کو آیا ہے، اپوائنٹمنٹ لیٹر سمجھ لیجیے انگلش زبان میں ہے، آپ کو انگلش نہیں آتی، تو کیا خالی اس سے خوش ہونا کافی کہ اپوائنٹمنٹ لیٹر آ گیا، یا اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ جانا کب ہے، انٹرویو کب ہے، جاب کب سے جوائن ہوگی، تنخواہ کتنی ملیں گی، چھٹیاں کیا ہے، تفصیلات دینا؟ تو قرآن تو ہم پڑھ رہے ہیں لیکن تفصیلات موجود نہیں ہمارے پاس۔ یہ وہ شخص جو قرآن کو پڑھ کر سمجھ رہا ہے، یہ بہت بڑا کام کر رہا ہے، اس لیے کہ وہ بیس پر جا رہا ہے، حقیقت کی طرف جا رہا ہے، چونکہ قرآن عمل کے لیے ہی آیا ہے۔ جیسے کہ آپ نے بتایا تھا پہلے کہ قرآن سفارش کرے گا، روزہ سفارش کرے گا، قرآن ہمارے سماج میں دیکھا گیا ہے اکثر کہ لوگ قرآن کا استعمال کرتے ہیں، اسے لے کر تاٹ میں باندھ کے لپیٹ دیتے، تو کیا ایسے لوگوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ قرآن قیامت کے دن قرآن ان کے بارے میں بولے کہ اللہ انہوں نے مجھے تاقوں میں بند کر دیا تھا؟ دیکھیے، قرآن کا تو معاملہ ہم نے یہ کر دیا کہ اس کو مکمل طور سے ایک طرح سے ترک کر دیا،
خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے قرآن فرماتا ہے سورہ فرقان کے اندر کہ روز قیامت وقال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ اے میرے رب ان قوم اتخذ ھذا القرآن مہجورا، اے میرے رب اس میری قوم نے قرآن کو پیٹ پیچھے ڈال دیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے خلاف کھڑے ہوں گے روز قیامت جس نے قرآن کو پیٹ پیچھے ڈال دیا۔ مطلب یہ پیٹ پیچھے ڈالنے کا ہرگز مطلب نہیں جیسے ہم لوگ لیتے ہیں قرآن کو پیٹ بند دکھاؤ، یہ معنی نہیں ہے۔ معنی یہ کہ جیسا ہوتا ہے نا، انسان بولتا ہے یار ایک کام دیا گیا کسی کو اور اس سے پوچھے کیا ہوا کام، ہوتا پیٹ پیچھے ڈال دیا، مطلب چھوڑ دیا، فزیکل پیٹ کے پیچھے نہیں ڈالا معنی ہے۔ بہت سے لوگ فزیکل پیٹ نہیں دکھاتے قرآن کو، ارے اس کے چھوڑ دینا، اس سے عمل کرنا، یہ معنی ہے قرآن کو چھوڑ دیا، عمل کرنا چھوڑ دیا، نہ کہ اس کو پیٹ پیچھے ڈال دیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے خلاف بات کرنے والے ہیں جس نے قرآن کو چھوڑ دیا، اس کو نہیں سمجھا۔ اور اکثریت دیکھیے آپ نبی کے جو چاہنے کا دعویٰ کرتے ہیں قرآن سے کتنی دوری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی قرآن کی دعوت ہے، ہماری قرآن سے کتنی دوری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کوشش کی قرآن انسانیت تک مکمل پہنچے، لوگ سمجھ کے عمل کرے، آج ہم اس سے کتنے دور ہیں۔ پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ہدایت یافتہ ہوں گے، کیسے ہوں گے جب قرآن سے ہم دور ہیں؟ تو لہٰذا قرآن کے احکامات کو اگر ہم قرآن کو پڑھتے نہیں، سمجھتے نہیں، ظاہر سی بات ہے ہم اس کے احکامات کو چھوڑنے والے ہوں گے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شکایت کریں گے اللہ کے پاس۔ بلکہ خبر کے اندر جو سوالات ہوں گے 3 سوالات، ان سوالات کے بعد فرشتہ 4تھا سوال کریں گا، ابو داؤد کی اور بخاری کی روایت ہے، اور پوچھیں گا تمہیں اس کے جوابات کیسے معلوم ہوئے کہ من ربک کا جواب کیا ہے، من نبیک کا جواب کیا ہے، ما دینک کا جواب کیا ہے؟ تو وہ شخص کہیں گا جو جواب دے پائیں گا میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی اور میں ایمان لایا، اس کی تصدیق کی تھی، ٹھیک ہے۔ اور جو جواب نہیں دے پائیں گا فرشتے اس کو کہیں گے نہ تو نے پڑھا نہ تو نے جانا، اور ایک اندھا اور گونگا فرشتہ اس پہ تعینات ہو جائیں گے حدیث میں، جو ایک گز لے کر آئیں گا، ایک روایت میں 2 ہتھوڑے لے کر آئیں گا، اور اس زور سے ہتھوڑے اس کے دونوں کن پٹی ماریں گا، اور وہ شخص اتنے زور سے چلائیں گے زمین و آسمان کی تمام مخلوقات سنیں گی اس کو سوائے انسان اور جنات کو چھوڑ۔ تو پہلا فرد جرم جو ایک انسان پر قائم ہوگا خبر کے اندر، وہ فرد جرم صرف قرآن کو نہ پڑھنے کی وجہ سے قائم ہے۔ آخرت میں کیا ہوگا سوچا ہی جا سکتا ہے، جب شروعات اتنی خطرناک